وہ لوگ جنہوں نے اہل فلسطین پر شب خون مارا اور بیت المقدس پر قبضہ کیا، انہیں اصطلاحی طور پر صہیونی کہا جاتا ہے۔ جب ہم صہیونیزم یا صہیونی کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ صہیون یروشلم کا ایک پہاڑ ہے جس پر حضرت داؤد علیہ السلام کا مزار بھی ہے۔ ابتدا میں یروشلم کا شہر یروشلم کے گرد واقع دو بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان میں بسا تھا۔ یہ دونوں پہاڑ آج بھی یروشلم کے گرد مشرق و مغرب میں باہم مقابل واقع ہے۔ ان میں سے مشرقی پہاڑ موربا کہلاتا ہے جبکہ مغربی پہاڑ کو صہیون کہتے ہیں۔ صہیون اپنی قامت میں موربا سے بلند تر ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے ہی یہودیوں کے درمیان تقدس اور احترام کی علامت ہے۔ یہودیوں نے 27 اگست 1897 میں سوئٹزرلینڈ میں صہیونیت کو منظم تحریک کی صورت میں دینے کے لیے ایک کانفرنس منعقد کی، جس میں اعلان کیا گیا کہ صہیونزم فلسطین میں یہودیوں کے لیے ہوم لینڈ حاصل کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کا آغاز کرتی ہے، اور اس مقصد کے لیے کانفرنس نے کچھ قواعد و ضوابط کی بھی منظوری دی۔ بعد ازاں انجمن محبین صہیون کے نام سے ایک تنظیم بنا کر اپنے منصوبے پر یہودیوں نے باقاعدہ کام شروع کیا، اور بالآخر یہ گروہ فلسطین پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ جب صہیون کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے تو اس سے مراد تمام یہودی نہیں ہوتے، بلکہ صرف وہ یہودی مراد ہوتے ہیں جو انجمن محبین صہیون سے مربوط یا ان کے ہم فکر ہوتے ہیں۔ یہودیوں نے اسرائیل کی صورت میں فلسطین پر قبضے کی خاطر جو انجمن بنائی، اس کا نام انہوں نے انجمن محبین صہیون اس لیے رکھا کیونکہ صہیون کا پہاڑ عرصہ قدیم سے یہودیوں کے لیے محترم ہے، اور اس طرح وہ اپنی انجمن کو صہیون پہاڑ کی طرف نسبت دے کر دنیا بھر کے یہودیوں کو ایک پلیٹ فارم اور ایک نظریے یعنی محبت صہیون پر اکٹھا کرنا چاہتے تھے۔ کتاب تواریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی بطور قوم خدا کی نعمتوں کو ٹکرانے کے باعث اور انبیاء علیہ السلام اور انبیاء خدا کو ناحق قتل کرنے کے علاوہ اپنی اخلاقی ابتری اور باطنی مکر و فریب کے باعث زوال کا شکار ہوئے تھے۔ فرعون کے زمانے میں جب یہ شاہی استبداد کا نشانہ بن رہے تھے تو خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ان کے لیے نجات دہندہ بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے قطعی طور پر دو ہی مطالبے رکھے کہ اولاً تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور حاکمیت کا اعتراف کرے، اور ثانیاً بنی اسرائیل پر اپنے مظالم بند کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طرف تو بنی اسرائیل کی خاطر فرعون سے ٹکرا رہے تھے، جبکہ دوسری طرف بنی اسرائیل کی مکاریوں اور عدم تعاون سے روز بروز مسائل میں گرفتار ہوتے جا رہے تھے۔ چنانچہ حکم خداوندی سے آپ نے اسرائیلیوں کو ایک قافلے کی صورت میں بحیر احمر کے راستے کی طرف سے ہجرت کرنے کا حکم سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہ قافلہ روانہ ہوا تو فرعون بھی اس کے تعاقب میں نکل پڑا۔ اذن خداوندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا دریا نیل کے سینے پر مار کر بنی اسرائیل کو دریا عبور کرایا، اور ان کے تعاقب میں آنے والا فرعون اسی نیل میں غرق آب ہو گیا۔ دریا عبور کر کے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ کوہ سینا تک پہنچے، اور اسی مقام پر تورات مقدس کے متعدد احکامات بھی نازل ہوئے۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا۔ 1 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ حکم نازل ہوا کہ بنی اسرائیل کے ہمراہ فلسطین کو فتح کر لو کہ وہ تمہاری میراث میں دیا گیا ہے۔ جس کے بعد آپ نے فلسطین کا جائزہ لینے کے لیے دشت فاران کا رخ کیا، اور پھر دشت فاران سے ایک وفد کو فلسطین کے حالات کا تجزیہ و تحلیل کرنے کے لیے بھیجا۔ اس زمانے میں فلسطین کے باشندے کفر و شرک اور گمراہی میں مبتلا تھے،
چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کے ذریعے سے ہی ایک الہی حکومت کے نفاذ کی خاطر، اہلیان فلسطین کی اصلاح کی خاطر، اور خود بنی اسرائیل کے عزت و وقار اور مقام و مرتبے کی بلندی کی خاطر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صاف کہہ دیا کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری کر کے بنی اسرائیل نے عزم خداوندی کو للکارا، جس کے بعد 40 برس تک اکرام خداوندی نے ان کی طرف سے منہ پھیرے رکھا اور وہ دشت فاران و سین میں خاک چانتے رہے۔ 40 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو پھر سے یکجا کیا اور مواب، حسبون اور شتیم کے علاقے فتح کیے، اور یہی کہیں کوئی عابریم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام وصال فرما گئے۔ ان کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام ان کے خلیفہ بنے، جنہوں نے دریائے اردن کو عبور کر کے فلسطین کے شہر اریحن کو فتح کیا، اور یہ اریحن ہی فلسطین کا پہلا مفتوحہ شہر ٹھہرا۔ اریحن کو سب سے پہلے مفتوح کرنے کے بعد بنی اسرائیل رفتہ رفتہ پورے فلسطین میں پھیل گئے، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ فلسطین پر بنی اسرائیل کو قبضہ دلانے کا مقصد الہی حکومت کا قیام تھا، لیکن اپنے متعصبانہ رویے کی بنا پر بنی اسرائیل الہی حکومت کے نفاذ کے لیے متحد ہونے کے بجائے قبائلی دڑوں میں منقسم ہو کر فلسطین کے گمراہ باسیوں کے ساتھ مخلوط ہو گئے۔ اس اختلاط سے بنی اسرائیل کی بطور ملت قوت کمزور ہو گئی، اور فلسطین کی غیر مفتوح اقوام نے بنی اسرائیل کی درگت بنانا شروع کر دی۔ چنانچہ بنی اسرائیل مجبور ہو گئے کہ وہ مختلف دڑوں کے بجائے مل کر ایک مضبوط حکومت قائم کرے۔ اس طرح ایک اسرائیلی ریاست کی بنیاد پڑی، جس پر حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اسرائیلیوں کی رنج شیطنیت پھر سے بڑھ گئی، اور انہوں نے آپس میں شب خون مار کر اس ریاست کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ایک ٹکڑا سلطنت اسرائیل کہلایا اور دوسرے کا نام سلطنت یہود ٹھہرا۔ بعد عذاب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کر کے سلطنت یہود کو، اور آشور کے حکمران سارگون نے حملہ کر کے سلطنت اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بابل کی سلطنت کو زوال آیا، اور ایرانی فاتح خسرو نے بابل کو مفتوح کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو دوبارہ آباد کر دیا۔ 98 قبل مسیح میں شام کی سلوکی سلطنت کے فرمانروا نے فلسطین پر شب خون مارا، جس کے بعد یہودیوں نے سلوکی حکمرانوں کے خلاف مکابی نامی بغاوت برپا کر کے سلوکیوں کو 63 قبل مسیح میں رومن کو فلسطین سے بے دخل کر دیا۔ لیکن فاتح جنرل پومپی نے بیت المقدس پر حملہ کر کے یہودیوں کو مغلوب کر لیا، لیکن چونکہ رومن براہ راست فلسطین پر حکومت کے خواہاں نہ تھے، اس لیے انہوں نے فلسطینیوں کے ذریعے سے ہی فلسطین کے انتظامات چلانے کی سعی کی، اور اسی کوشش میں فلسطین کی سلطنت ڈگمگاتی ہوئی ہیرود اعظم کے ہاتھ لگی، جو ایک مکار یہودی تھا۔ 64 اور 66 عیسوی کے درمیانی عرصے میں یہودیوں نے رومن کے حکمرانوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ رومنی حکومت نے یہودیوں کو اس طرح بغاوت کی سزا دی کہ اس کے بعد لمبے عرصے تک یہودی کہیں پورش برپا نہ کر سکے۔ بعد ازاں 367 عیسوی میں شرانگیزیوں کے باعث انہیں حجاز سے باہر نکالا گیا۔ حجاز کے بعد انہوں نے شام کا رخ کیا، جہاں سے 890 عیسوی میں ان کے فتنوں کے باعث انہیں بے دخل کر دیا گیا۔ پھر 920 عیسوی میں معتوب قوم پرتگال میں گھسی، جہاں سے انہیں نکال دیا گیا۔ پھر یہودی اسپین میں داخل ہوئے، جہاں سے انہیں 1110 میں فرار ہونا پڑا۔ اسپین کے بعد یہودیوں نے انگلینڈ کو مسکن بنایا، جہاں 1290 میں نکالا گیا۔ پھر یہودی فرانس میں آ ٹپکے۔ 1306 میں انہیں فرانس سے بھی نکالا پڑا۔ پھر انہوں نے بیلجیم کا رخ کیا۔
بیلجیم کے آرام و سکون کو غارت کرنے کے بعد بیلجیم کے لوگوں نے انہیں 1370 میں بھگایا۔ پھر یہ زیکوسلاویہ میں آدم کے، جہاں سے انہیں 1380 میں نکال دیا گیا، اور پھر یہ دوبارہ فرانس میں داخل ہو گئے، جہاں سے انہیں 1434 میں دوبارہ نکال دیا گیا۔ پھر انہوں نے ہالینڈ کا رخ کیا، جہاں سے انہیں 1442 میں باہر دھکیلا گیا، جس کے بعد یہ روس میں داخل ہوئے، جہاں سے 1510 میں انہیں جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا۔ پھر یہ اٹلی میں گھسے۔ 1540 میں اٹلی کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔ پھر اٹلی سے بھاگ کر جرمنی پہنچے، لیکن 1551 میں جرمنی نے بھی ان پر شب خون مارا۔ پھر یہ ترکی میں گھسے۔ اہلیان ترک نے اسلامی رواداری اور مذہبی فرادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہودیوں کو ہر طرح کا تحفظ اور حقوق فراہم کیے۔ چنانچہ ترکی کو مسکن بنانے کے بعد یہودیوں نے سکھ کا سانس لیا۔ 17ویں صدی عیسوی میں انہوں نے اپنی مذہبی سرگرمیاں دوبارہ شروع کی اور ویانا میں ان کو مرکزیت دی۔ پھر 18ویں اور 19ویں صدی میں مسلسل منظم اور فعال ہوتے چلے گئے، لیکن اس سارے دورانیے میں انہوں نے انتہائی رازداری اور خفیہ حکمت عملی کا سہارا لیا، اور اس طرح فلسطین پر اپنے دوبارہ قبضے کی خواہش کو منظر عام پر آنے سے روکے رکھا۔ فلسطین پر یہود کے دوبارہ قبضے کی فکری تحریک اس وقت منظر عام پر آئی جب 1862 میں ایک جرمن یہودی موسیٰ ہرٹز کی کتاب روم اور یروشلم مارکیٹ میں آئی۔ اس کتاب میں لکھا گیا کہ یہودیوں کی عالمی حکومت کا مرکز یہوہ کی بادشاہت کا اصل وطن فلسطین ہے۔ اس کتاب کے بعد اس موضوع پر یہودی مفکرین نے دڑا دڑ کتابیں لکھ کر دنیا بھر کے یہودیوں کو فلسطین پر قبضے کی تشویق دلائی۔ 1896 میں ایک یہودی صحافی تھیوڈر ہرزل نے ریاست کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ البتہ بعض محققین کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے ریاست یہود کے نام سے ایک رسالہ شائع کیا۔ اس کتاب یا رسالے میں اس نے ریاست یہود کے جغرافیائی اور نظریاتی بارڈرز کے خدوحال ابھارے۔ اس نے ریاست یہود کے جغرافیائی بارڈرز کو یورال سے نہر سویس تک پھیلایا، اور نظریاتی طور پر یہودیوں کی رہنمائی اس طرح کی کہ اولاً یہودی ایک علاقے میں جمع ہو جائے، اور ثانیاً یہ کہ دیگر ممالک یہودیوں کی خود مختاری اور ان کے لیے علیحدہ وطن کی ضرورت کو تسلیم کرے۔ یہ یہودی اپنی موت سے پہلے صہیونی آبادکاری، بینک اور یہودی بیت المال جیسے ادارے بنانے میں بھی کامیاب ہو گیا، اور اس طرح یہود نے فلسطین کو لقمہ ترکی کی طرح نگلنے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ ڈاکٹر ہیزل کے بعد صہیونی تحریک کا صدر مقام کولون منتقل ہو گیا، اور صہیون نے اپنے خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انجمن محبین صہیون کے ذریعے عملی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ اس وقت ساری دنیا صہیونیوں کے ان اقدامات پر خاموش تماشائی بنی رہی، اور اس خاموشی کی اہم وجہ صہیونیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی عالمی خواہش تھی، چونکہ صہیونی باری باری متعدد اقوام کو ڈس چکے تھے۔ یہ لوگوں کے بچوں کو اغوا کر کے نہ صرف قربانیوں کی بین چڑھا دیتے تھے، بلکہ سازش اور مکر کے میدان میں بھی اتنے جری تھے کہ پانی کے چشموں اور تالابوں میں زہر بھی ملا دیتے تھے۔ چنانچہ ساری عالمی برادری ان سے چھٹکارا اور نجات چاہتی تھی، اس لیے تمام اقوام نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ یہودیوں کو عربوں کے درمیان گھسنے دیا جائے، تاکہ ان کا تمام مکر و فریب عربوں تک محدود ہو جائے۔ چنانچہ یورپ نے یہودیوں کی خصوصی اعانت کی اور ان کو عرب ریاست کے مرکز میں گھسا دیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران یہودیوں نے جرمنی کے خلاف برطانیہ سے معاہدہ کیا، جس کی روح سے برطانیہ نے اعلان بلفور میں صہیونی اغراض و مقاصد کی حمایت کا وعدہ کیا۔ یہودیوں کی اس طرح کی ساز باز مختلف نوعیتوں میں پورے یورپ سے جاری رہی، یہاں تک کہ 1948 میں اسرائیل کو دنیا کے نقشے پر وجود مل گیا۔ مسئلہ فلسطین اس وقت بین الاقوامی سطح پر ابھرا
جب 1948 میں برطانیہ نے فلسطین پر یہودیوں کے قبضے کو قانونی رنگ دینے کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو اجلاس منعقد کرنے کے لیے خط لکھا۔ اقوام متحدہ نے آسٹریلیا، کینیڈا، یوگوسلاویہ، ہند، ہالینڈ اور ایران سمیت چند دیگر ریاستوں کے نمائندوں پر مشتمل ایک کمیشن تشکیل دیا۔ اس کمیشن کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ سرزمین فلسطین کا دورہ کر کے وہاں کے مقیم یہودیوں اور فلسطینیوں کا موقف سنے، نیز نزدیک سے فلسطین کی صورتحال کا جائزہ لے کر اقوام متحدہ کو اپنی رپورٹ پیش کرے۔ فلسطین کا دورہ کرنے کے بعد یہ کمیشن کسی مشترکہ نتیجے تک نہ پہنچ سکا اور یوں دو دھڑوں میں بٹ گیا۔ ایک دھڑے کی رائے یہ تھی کہ فلسطین کو داخلی طور پر عربی اور یہودی دو حکومتوں میں تقسیم کیا جائے، جبکہ مرکزی حکومت بیت المقدس میں متمرکز ہو کر کام کرے۔ دوسرے دھڑے کی رائے یہ تھی کہ فلسطین کو مستقل طور پر یہودی اور عربی نامی دو حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ یہودیوں نے دوسرے دھڑے کی رائے کو سراہا اور ایک مستقل یہودی ریاست کے قیام کے لیے کھل کر میدان سیاست و میدان جنگ میں اتر آئے۔ اقوام متحدہ نے بھی یہودیوں کو مایوس نہیں کیا اور تقسیم فلسطین کے فارمولے کو منظور کر لیا۔ اسی سال برطانیہ نے فلسطین سے نکلتے ہوئے اپنا تمام تر جنگی ساز و سامان یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ یہ ہتھیار یہودیوں کے ہاتھوں میں پہنچنے کی دیر تھی کہ انہوں نے مسلمانوں پر شب خون مارنا شروع کر دیا اور پے در پے مسلمانوں کی املاک پر قابض ہوتے چلے گئے۔ اس پر شب خون اور قتل و غارت کی نمایاں نمونے دیر یاسین اور ناصر الدین نامے علاقے ہیں۔ اسی لمحے کہ جب برطانیہ نے یہودیوں سے ملی بھگت کر کے فلسطین سے باہر قدم رکھا تو یہودیوں نے بھی اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ ادھر اسرائیل کے قیام کا اعلان ہونا تھا، ادھر اس وقت کے امریکی صدر ٹرومن نے سرکاری طور پر اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا۔ برطانیہ، امریکہ اور یہودیوں کے گٹھ جوڑ کے مقابلے کے لیے اسی سال مصر، اردن، لبنان، عراق اور شام پر مشتمل عرب افواج کے دستوں نے فلسطین میں اپنے قدم رکھے اور لمحہ بلمحہ جیسے جیسے جنگ کے شعلے بھڑکتے گئے، مسئلہ فلسطین عالمی برادری کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت اختیار کرتا گیا۔ عرب ریاستوں نے اپنے عربی مزاج کے مطابق اس مسئلے میں بھی عربی و عجمی کی تقسیم کو باقی رکھا اور سب سے پہلے تو اسے عربوں کا مقامی اور داخلی مسئلہ قرار دینے کی کوشش کی اور اس مسئلے کو عرب ممالک کا مسئلہ بنا کر اقوام عالم کے سامنے پیش